السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کن لوگوں سے محبت کرتا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس پوری کائنات میں سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ نہ دولت، نہ شہرت، نہ طاقت، بلکہ یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرنے لگے۔ قرآن مجید میں بار بار ایسے لوگوں کا ذکر آتا ہے جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ اگر ہم ان صفات کو اپنی زندگی میں لے آئیں تو ہماری دنیا بھی سنور سکتی ہے اور آخرت بھی۔ آئیے جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کن لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ بے شک اللہ بہت زیادہ توبہ کرنے والوں اور پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ ہم سب سے گناہ ہوتے ہیں، لیکن بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر انسان گناہ گار ہے اور بہترین گناہ گار وہ ہے جو توبہ کرتے ہیں۔ حضرت کعب بن مالک غزوہ تبوک میں بغیر کسی عذر کے شریک نہ ہو سکے۔ 50 دن سخت آزمائش میں گزارے، مگر انہوں نے جھوٹ بولنے کی بجائے سچ کا راستہ اختیار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی سچائی توبہ قبول فرمائی اور قرآن مجید میں ان کی توبہ کی قبولیت نازل فرمائی۔ چاہے گناہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں سے بھی محبت فرماتا ہے۔ واللہ یحب الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ صبر صرف مصیبت برداشت کرنے کا نام نہیں، بلکہ اللہ کی اطاعت پر ثابت قدم رہنے اور گناہوں سے بچنے کا نام ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے شدید بیماری، مال اور اولاد کی آزمائش کے باوجود کبھی اللہ کا شکوہ نہیں کیا۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے انہیں پہلے سے بڑھ کر صحت، مال اور نعمتیں عطا فرمائیں۔ آزمائش ہمیشہ سزا نہیں ہوتی، بعض اوقات یہ اللہ کی محبت کی نشانی بھی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے بھی محبت فرماتا ہے۔ ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس پر بھی حد جاری کرتا۔ اسلام میں انصاف کا معیار یہ نہیں ہے، قانون سب کے لیے برابر ہے۔ اللہ تقویٰ کرنے والوں سے بھی بہت زیادہ محبت فرماتے ہیں۔ فرمایا، ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ متقی لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب نے حضرت ابی بن کعب سے پوچھا، تقویٰ کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا، آپ کبھی کانٹوں والے راستے سے نہیں گزرے؟ حضرت عمر نے فرمایا، جی ہاں۔ انہوں نے پوچھا، پھر کیا کیا؟ حضرت عمر نے فرمایا، اپنے کپڑے سمیٹے اور بہت احتیاط سے گزر گیا۔ تو انہوں نے فرمایا، یہی تقویٰ ہے۔ اللہ احسان کرنے والوں سے بھی محبت فرماتا ہے۔ ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ احسان کرنے والوں سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ فتح مکہ کے دن وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑے تھے جنہوں نے آپ کو ستایا، آپ پر ظلم کیا اور آپ کو اپنا وطن چھوڑنے پر بھی مجبور کیا، لیکن آپ نے فرمایا، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ یہ اسلام کی رحمت، عفو اور احسان کی عظیم مثالیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے بھی محبت فرماتا ہے۔ ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ توکل کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ ہجرت کے موقع پر جب رسول اللہ اور حضرت ابوبکر غار ثور میں تھے، حضرت ابوبکر کو دشمنوں کا اندیشہ ہوا تو اس وقت رسول اللہ نے فرمایا، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہی حقیقی توکل ہے کہ انسان اس اسباب بھی اختیار کرے اور دل صرف اللہ تعالیٰ پر رکھے۔ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی اور اتباع کرنے والوں سے بھی بہت زیادہ محبت فرماتے ہیں۔ فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی اختیار کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔
اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا سب سے یقینی راستہ رسول اللہ کی کامل پیروی ہے۔ جس قدر ہماری زندگی سنت نبوی کے مطابق ہوگی، اسی قدر ہم اللہ کی محبت کے قریب ہوتے جائیں گے۔ آخر میں اپنے دل سے چند سوال ضرور کریں۔ کیا میں سچی توبہ کرتا ہوں؟ کیا میں صبر کرتا ہوں؟ کیا میں انصاف کرتا ہوں؟ کیا میں تقوی اختیار کرتا ہوں؟ کیا میں دوسروں کے ساتھ احسان کرتا ہوں؟ کیا میرا بھروسہ اور توکل صرف اللہ تعالیٰ پر ہے؟ کیا میں آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اور پیروی اختیار کرتا ہوں؟ کیونکہ یہ وہ صفات ہیں جن پر عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا محبوب بنا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پسندیدہ صفات اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اپنے محبوب بندوں میں شامل فرمائے اور ہمیں اپنی محبت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔